ایسا کیوں ہے کہ عوام کا جو آپ سے ناراضگی ہے، شکوہ ہے، لوگ نہیں پسند کرتے؟ میں نہیں پسند کرتا کہ میں اپنے بچے کو آپ کے سکول میں پڑھاؤں، ایک گورنمنٹ کے سکول میں پڑھاؤں اور اپنے بچے کا مستقبل تاریک کروں۔ کل عبد الرحمن بھائی، جو ہم پہ سرکاری اسکول ٹیچر کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ کسی بھی ہائی اسکول کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ سٹاف پورا نہیں ملے گا۔ غریب کے بچے نے غریب نے اپنا بچہ دیا، آپ نے غریب کے بچے کو کیا دیا نتائج کی صورت میں؟ کیا اس کا مستقبل آپ نے تاریک نہیں کیا؟ آج بھی جو اس سال کا میٹرک کا رزلٹ ہے میرپور بورڈ کا، آپ وہ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا ہے اور سرکاری سیکٹر کا کتنا ہے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کم نہیں ہے، ہمارا رزلٹ زیادہ ہے۔ اس پہ ہمارا موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی الگ وجوہات ہیں، یہ درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غریب کے بچے کا سرکاری اسکول ہے، یہاں پہ جو اکثریتی بچے وہ آپ سنیں تو صحیح، موقع تو دیں جواب دینے کا۔ جو تھوڑی پڑھائی میں کمزور ہیں، آپ ان پہ سختی کریں، وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ کوئی مزدوری پہ کسی ہوٹل پہ یہ سرکاری اسکولوں میں کیوں ہے؟ یہ سرکاری اسکولوں میں کیوں ہے، پرائیویٹ اسکول میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، قصوروار والدین ہیں، قصوروار غریب کا بچہ ہے، قصوروار ہماری عوام ہے، قصوروار پرائیویٹ ادارے ہیں، تو یہ اساتذہ نہیں ہے جو آج روڈوں پہ بیٹھے کتنے ماہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، تدریسی بائیکاٹ جاری ہے، اور وہ ہمارے ذمہ جو قصور ہے ہم اس قصور کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم قصوروار نہیں ہیں، کار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اساتذہ سیاست کرتے ہیں؟ سیاست کرتے ہیں، سیاست کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو روایتی سیاست ہے اس میں وہ حصہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ آئین کے مطابق پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویزم، یہ سیاسی، یہ آئین کے مطابق ایک جرم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آئین کے اندر اگر جرم ہے تو پھر اساتذہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی آئین کے اندر درج ہیں، وہ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جرم کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جس جرم کی ایک گزشتہ کافی دنوں سے، یہ کافی کچھ ماہ سے چل رہے ہیں، تو کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہرڈلز کیا ہیں؟ یہ مطالبات کیوں نہیں پورے ہوتے؟ معاہدے ہوئے اسکیل اپ گریڈیشن کا، حکومت اپنا تسلیم شدہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے تو ہم باعزت طریقے سے ہمیں کلاس رومز میں بھیجیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ریاستی جبر ہے، یہ ہمارے جو حق ہے وہ اس کا مطالبہ کرنے سے ہمیں باز نہیں رکھ سکتا۔ یہ اگر ہمیں گرفتار کرتے ہیں یہ گرفتار کر لیں، یہ ہمیں اگر معطل کرتے ہیں یہ کر لیں۔ بچوں کا جو مستقبل، بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے کچھ ماہ سے، وہ آپ کیسے؟ وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم نے تدریس کرنی ہے، وہ ہم پورا کر لیں۔ جو چھٹی کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم اس میں بھی بچوں کی تدریس کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے ہم پورا کر لیں گے اپنا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سر، یہ ایک جوک ہے، یہ مذاق ہے، یا میں اس کو کیا کہوں؟ دوران تدریس اساتذہ جو ہے ان کی حاضری یقینی بنانے میں آج تک حکومت اور ڈپارٹمنٹ ناکام ہے۔ درست بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کو بچوں کا ایک معمار تیار کر کے دیا ہوا ہوتا، آپ نے قوم کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ دیے ہوئے ہوتے، بہت بڑی تاریخ ہے گورنمنٹ سکولز کی، تو کیا یہ پوری قوم آج آپ کے ساتھ نہ نکلتی جس میں خواتین ساتھ ہے؟ لیکن اگر آپ کہہ دیں تو ہم درست مان لیتے ہیں آپ کی وقت، ہم معذرت خواہیں کہ ہم بہتر سیاستدان تیار نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد کشمیر میں اس وقت جو سب سے بڑا احتجاج ہے یا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت ٹیچر آرگنائزیشنز کا احتجاج ہے۔ ٹیچرز جو ہے وہ اساتذہ گزشتہ کچھ ماہ سے تدریسی بائیکاٹ کر کے آزاد کشمیر میں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ مطالبات ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ اسکیل اپ گریڈیشن کا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا کی بات ہو یا عوام میں بات ہو تو لوگ بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں، لوگوں کا شکوہ ہے اساتذہ سے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اساتذہ ہمیں جو ہے وہ ان کے نتائج کی اگر بات کریں، ان کی اگر نتائج کے حوالے سے بات کریں، پڑھانے کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ بہت شکوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے کوئی بھی پروگریس نہیں رہتی، اور پھر یہ اساتذہ تعلیمی جو تدریسی جو ایک بائیکاٹ ہے وہ کر کے جو روڈز پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی عوام کا جو اعتماد ہے ان گورنمنٹ کے سکولز پہ اور تعلیمی اداروں پہ وہ بہت کم دکھائی دیا ہے۔ لوگ اس بات پہ ترجیح دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں پڑھائیں، نہ کہ ان سرکاری سکولز میں بھیج کے تو اپنے بچوں کا مستقبل ضائع کریں۔ یہ ایک جو ہے ایک لوگوں میں وہاں پہ ایک رواج ہے، ایک کسٹم بن چکا ہے۔ اب اس رواج کو، اس رسم کو کیسے توڑنا ہے کہ لوگوں کا گورنمنٹ
کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ اعتماد بحال ہو. اور پھر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو بائیکاٹ ہے، تدریسی بائیکاٹ، اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ کتنے دنوں سے ہو رہا ہے، اور آخر یہ بچوں کا جو مستقبل تباہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت سخت اقدامات جاری کیے ہیں. صدر اور جنرل سیکرٹری اس آرگنائزیشن کے، ان کو معطل بھی کیا گیا، اور آج 144 بھی نافذ کیا گیا، اور کچھ لوگ اپنی جو اجتماعی گرفتاریاں ہیں دے رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگوں کو گرفتار کیا بھی جا چکا ہے. پروگرام میں بات کرنے کے لیے پلندری سے موجود ہیں ڈیموکریٹک پینل سے کے رہنما ہیں سعد ناصر، جن سے ہم بات کریں گے، اور جو ہر شخص کے ذہن میں جو سوال ہے، ایک تنقیدی ہے یا تعمیری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ سعد، آپ نے ہمیں وقت دیا. سعد، بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو احتجاج ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ عبد الرحمن بھائی، اور کے ٹی وی کا شکریہ کہ آپ اساتذہ کی آواز بنے. آپ نے موقع دیا اساتذہ کو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں. جی، ہمارا جو یہ احتجاج ہے، یہ اساتذہ کی جو اسکیل اپ گریڈیشن ہے اس کے لیے ہے. اور یہ 2009 کی ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، جس کو رائج کیا گیا تھا تمام اکائیوں میں. تو اس کے تحت جو ہے وہ اس پالیسی میں جو مینشن تھا کہ جو اساتذہ کی بھرتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا، یعنی ایک تھرڈ پارٹی ایکٹ کے ذریعے این ٹی ایس اور پی ایس سی کے ذریعے ریکروٹمنٹ کرنا مقصود تھی، جو کہ بلاخر پھر کشمیر کے اندر آپ نے 2017 میں دیکھا کہ این ٹی ایس کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز کو بھرتی کیا گیا، اور پی ایس سی بھی اس کے بعد پھر ریگولر ہوتی رہی. اس کے بعد پھر اس پالیسی کے اندر یہ بھی مینشن تھا کہ جو بھرتی کے لیے درکار کوالیفیکیشن ہے کسی بھی ٹیچر کے لیے، اس کوالیفیکیشن کو انکریز کیا گیا تھا. یعنی پہلے کوالیفیکیشن کم تھی، تو جو اس ایجوکیشن پالیسی کے مطابق جو ہے وہ اب پھر زیادہ جو ہے وہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھرتی کے لیے رکھی گئی. اب اس کا جو پہلو تھا ٹیچر کے متعلق، جس میں جو بنیادی اسکیل تھا پوسٹ کا، اس سے پہلے جو تھا وہ اساتذہ پرائمری اسکول جو تھے، پرائمری ٹیچرز جو تھے وہ اسکیل نمبر 7 میں بھرتی ہوتے تھے، اور جونیئر ٹیچر اسکیل نمبر 9 میں، اور سینئر ٹیچر اسکیل نمبر 16 میں. تو ان اسکیلوں کو بھی اپ گریڈ کرنا مقصود تھا. اور پھر 2012 میں پھر اس وقت کی جو کشمیر حکومت نے مالیات کی منظوری سے ایک نوٹیفکیشن بھی باضابطہ جاری کیا تھا، جس میں اس نے پرائمری ٹیچر کو اسکیل نمبر 7 سے بڑھا کر وہ پوسٹ کو اپ گریڈ کر کے اسکیل نمبر 14، جونیئر ٹیچر جو اسکیل نمبر 9 کی پوسٹ تھی اس کو اپ گریڈ کر کے اسکیل نمبر 16، اور جو سینئر ٹیچر کی پوسٹ تھی سیکنڈری اسکول ٹیچر کی، اس کو اسکیل نمبر 16 سے اپ گریڈ کر کے اسکیل نمبر 17 جو ہے وہ دیے جانے کا ایک نوٹیفکیشن کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے 2009 سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس معاملے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. ساتھ یہ بتائیے گا کہ 2009 سے لے کے 2023 ہو چکا ہے، تو آپ کے مطابق اس وقت تک اساتذہ کی اسکیل اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق مختلف ادوار میں اساتذہ کا اسکیل بڑھتا گیا، نئے لوگ آتے گئے. جو 9ویں اسکیل میں تھا اس کو 11واں ملا، جو 11ویں میں تھا وہ 13ویں میں چلا گیا، اور ایسے ہی کچھ 16 تک بھی کام کر رہے ہیں. تو اب یہ جو پولیٹکس جو عوام کہہ رہی ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ بچوں کے مستقبل کے نتائج کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کچھ اور ہے، لیکن یہ صرف سیاسی ایک گہما گہمی ہے اور ایک پریشر گروپ آپ نے ڈیولپ کیا ہے. تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ 2009 سے اس وقت تک آپ کے اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ گائے بگائے چلتا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 2012 میں گورنمنٹ نے خود مالیاتی منظوری کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے پرائمری اسکول ٹیچر کو اسکیل نمبر 7 سے بڑھا کر اسکیل نمبر 14 دینے کی بات کی تھی، اور جونیئر ٹیچر کو اسکیل نمبر 9 سے بڑھا کر اسکیل نمبر 16 دینے کی، اور سینئر ٹیچر کو اسکیل نمبر 16 سے اسکیل نمبر 17 دینے کی بات تھی. لیکن اس پہ بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہوا. پھر جب اساتذہ کی تنظیم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، تو ایجیٹیشن کیا، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا کہ ہم آپ کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو حل کریں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ معاملہ ہمارا گورنمنٹ جو ہے وہ حل نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہم ایجیٹیشن پہ رہے، گاہے ہر سال 2 سال کے بعد ہم حکومت کو یاد دہانی کراتے رہے. پھر بالآخر جو آپ کو یاد ہوگا 6 جنوری 2021 کو ایک
ایک بڑا سیاد ترین دن ہے اساتذہ کمیونٹی کے لیے، جب اساتذہ پہ لاٹھی چارج ہوا مظفر آباد کے اندر، کئی اساتذہ جو ہے وہ ان کو شدید لہو لہان کیا گیا۔ بہرحال اس تحریک کے نتیجے میں پھر فاروق حیدر صاحب نے اپنے آخری عرصے میں، آخری جاتے جاتے انہوں نے اپ گریڈیشن تو کی اساتذہ کی، لیکن وہ اپ گریڈیشن ادھوری رہ گئی۔ یعنی کہ انہوں نے پرائمری ٹیچر کو جو اسکیل نمبر 7 کی پوسٹ تھی اس کو بڑھا کر اسکیل نمبر 14 جو دینا تھا، اور جونیئر ٹیچر جو اسکیل نمبر 9 سے بڑھا کر اسکیل نمبر 16 دینا تھا، ان دونوں پوسٹوں کو یکجا کر کے انہوں نے اسکیل نمبر 11 دے دیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کی آپ جتنی بھی اکائیاں ہیں، آپ چاہے وفاق دیکھیں، جو چاروں صوبائی حکومتیں یا پھر گلگت بلتستان ہیں، ان میں سب سے زیادہ، سب سے کم اگر اسکیل کسی بھی اکائی کے ہیں یا کسی علاقے کے ہیں تو وہ پھر اساتذہ آزاد کشمیر کے ہیں۔ جو اسکیل نمبر 11 ہے، اسکیل نمبر 11 ہے، اس کی کیا تنخواہ ہے؟ اسکیل نمبر 11 کی جو بنیادی تنخواہ ہے عبدالرحمان بھائی وہ 28,350 روپے ہے۔ اور جو اسکیل نمبر 14 اور 16 ہے ان کی ڈیفینیٹلی اس میں اضافہ ہے، تھوڑا اس میں اضافہ ہوگا، 35 سے 37 40 ہزار تک ہوگی۔ اور آپ کا کون سا اسکیل ہے اس وقت؟ آپ بھی ایک ٹیچر ہیں؟ میں بھی عرصہ 9 سال سے تدریس کر رہا ہوں۔ اسکیل نمبر 9 میں بطور جونیئر ٹیچر بھرتی ہوا تھا، ابھی اپ گریڈ ہو کر جو یہ حالیہ فاروق حیدر صاحب نے اپ گریڈیشن کی تھی اس میں اسکیل نمبر 11 میں گیا ہوں، اور میری تنخواہ جو ہے اس وقت 41,000 ہے، 41,000، عرصہ 9 سال تدریس کرنے۔ آپ کا جو ایجوکیشنل جو آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ کیا آپ کی تعلیمی قابلیت ہے؟ جی میں جونیئر ٹیکنیکل ٹیچر ہوں، میں یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے ایگریکلچر میں، اور جونیئر ایگریکلچر، اب چونکہ ایلیمنٹری ایگریکلچر ٹیچر کہا جاتا ہے وہ۔ سب ایسا کیوں ہے کہ عوام کا جو آپ سے ناراضگی ہے، شکوہ ہے، لوگ نہیں پسند کرتے؟ میں نہیں پسند کرتا کہ میں اپنے بچے کو آپ کے اسکول میں پڑھاؤں، ایک گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھاؤں اور اپنے بچے کا مستقبل تاریک کروں۔ اس اعتماد کو آپ بحال کیوں نہیں کر سکے کہ لوگوں کا یہ شکوہ دور ہو جائے؟ جی بالکل عبدالرحمان بھائی، جو ہم پہ سرکاری اسکول ٹیچر کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اس تنقید کا بلا شبہ جواز موجود ہے، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس سارے معاملے کو لے کر وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے اس جو سرکاری اسکول ہے اس کا نام جو ہے وہ سرکاری اسکول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا نام غریب کے بچے کا سرکاری اسکول ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر بے شمار مسائل ہیں۔ آپ کسی بھی اسکول، کسی بھی ہائی اسکول کے اندر چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ سٹاف پورا نہیں ملے گا۔ اب کسی بھی پرائمری اسکول کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ کو سٹاف پورا نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 4,500 کے قریب ہمارے پرائمری اسکول ہیں پورے آزاد کشمیر میں جو سرکار کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو ان میں جو اکثریت اسکولوں کے اندر جو اویلیبل سٹاف ہے وہ ایک ٹیچر یا میکسیمم 2 ٹیچرز ہیں۔ اب ایک پرائمری اسکول کے اندر کتنی کلاسز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، 7-8 کلاسز ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ۔ 7-8 کلاسز کے کتنے آگے پیریڈ بنتے ہیں، کتابیں بنتی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ سارے سبجیکٹ جو ہے وہ ایک ٹیچر کو، 2 ٹیچر کو پڑھانے پڑتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر کمیونٹی کو نظر آتی ہیں، پھر وہاں پہ فرنیچر کا مسئلہ ہے۔ میں اس پہ میں روکوں گا، کئی ایسے اسکولز جس پہ میں نے پروگرامز کیے، میں نے ذاتی تحقیق بھی کی، گیا بھی، وہاں پہ دیکھا بھی، ٹیچرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کوئی لیٹ سپوز 4 سبجیکٹ ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ جہاں پہ 1 کی شارٹیج ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہوتا ہے، کسی کا کوئی اسٹے چل رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی ویکنسی خالی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اکثریت ہی نہیں کہہ سکتے۔ آپ تمام آپ مڈل اسکول، ہائی اسکول میں آپ دیکھیں، وہاں پہ آپ کے پاس سٹاف موجود ہے۔ آپ پلندری کے بات کریں، تراڑکل کی بات کریں، آپ ڈسٹرکٹ پونچھ کی بات کر لیں، آپ غریب کے بچے نے، آپ کو غریب نے اپنا بچہ دیا، آپ نے غریب کے بچے کو کیا دیا نتائج کی صورت میں؟ کیا اس کا مستقبل آپ نے تاریک نہیں کیا؟ دیکھیں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج، آپ آج بھی جو اس سال کا میٹرک کا رزلٹ ہے میرپور بورڈ کا، آپ وہ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کا کتنا ہے اور سرکاری سیکٹر کا کتنا ہے، آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ کم نہیں ہے، ہمارا رزلٹ زیادہ ہے، لیکن یہ مجھے یہ پتا ہے، قانونی ان پیچیدگیوں میں جانے سے قبل مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ارد گرد، آس پڑوس پہ، میرے رشتہ داروں میں جتنے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں،
ان کو چاہے وہ میتھمیٹکس کی بات ہو، چاہے وہ سائنسز سبجیکٹ کی بات ہو، چاہے وہ اردو کی بات ہو، آرٹس کی بات ہو، انہیں بنیادی جو چیزیں ہیں جو عام پرائیویٹ سکولز کے بچے جو ابتدائی کلاسوں کے ہوتے ہیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوتے سر. کانفیڈنس لیول کی بات کریں، نالج کی بات کریں، صفائی ستھرائی کی بات کریں، سبجیکٹ پہ گرپ کی بات کریں، نتائج کی بات کریں، وہ سر زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہ قانونی پیچ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکومنٹڈ اگر ہم اس موبائل سے میں چلے جائیں تو پھر وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ اصل حقیقت ہے. تو اس کو آپ کیسے پروو کریں گے، عوام کی اعتماد کو بحال کریں گے؟ نہیں اس پہ ہمارا موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی الگ وجوہات ہیں، یہ درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ غریب کے بچے کا سرکاری اسکول ہے. یہاں پہ جو اکثریتی بچے وہ آپ سنیں تو صحیح نا، موقع تو دیں جواب دینے کا. یہاں پہ موسٹلی جو بچے آتے ہیں، اکثریت میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریتی بچے ایسے ہیں جو یہ مقابلہ بازی کی یہ جو دوڑ ہے نا، یہ نمبر لینے کی جو دوڑ ہے، اس دوڑ سے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو وڈرا کر چکے ہوتے ہیں. ان کے والدین ان کو وڈرا سمجھتے ہیں کہ وہ اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ شاید زیادہ حصہ نہیں لے سکتے. تو وہ جو بنیادی نوعیت کی تعلیم ہے اس کے لیے وقت گزاری کے لیے بس اس وجہ سے آتے ہیں. ہمارے کئی بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن پہ جو تھوڑی پڑھائی میں کمزور ہیں، آپ ان پہ سختی کریں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ کوئی مزدوری پہ کسی ہوٹل پہ تو یہ سرکاری اسکولوں میں کیوں ہے؟ یہ سرکاری اسکولوں میں کیوں ہے، پرائیویٹ اسکول میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کنٹینٹ کا فرق ہے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، کنٹینٹ کا فرق ہے. جو بچہ سرکاری اسکول کے اندر آتا ہے، اکثریتی بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ مقابلہ بازی کی جو دوڑ ہے اس میں اپنے آپ کو نہیں شامل پاتا. جبکہ اس کی نسبت پرائیویٹ اسکول میں وہی بچہ جاتا ہے، ظاہر پرائیویٹ اسکول کی فیس ہے، وہاں پہ شفٹ کے پیسے ہیں، وہاں پہ اسٹیشنری کے پیسے ہیں، وہاں پہ یونیفارم کے پیسے ہیں، وہاں پہ مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. تو وہاں کا جو والدین ہے وہ اسکول کے ساتھ انٹیکٹ رکھتے ہیں، وہ کنیکٹ رہتے ہیں، وہ اسکول کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، وہ پروگریس پوچھتے ہیں اور پھر اسکول بھی ان کو واپس وہ کام دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے بچے سے گھر میں کروانا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ذرا بہتر جو ہے وہ بچہ نظر آتا ہے. جبکہ ہماری پاس جو بچہ آتا ہے وہ بیچارہ، ان کے بچے والدین جو ہے وہ ایک دن اسکول داخل کرواتے ہیں اور پھر جو سال بعد نتیجہ آتا ہے اس نتیجے والے دن قصوروار والدین ہیں، قصوروار غریب کا بچہ ہے، قصوروار ہماری عوام ہے، قصوروار پرائیویٹ ادارے ہیں. تو یہ اساتذہ نہیں ہے جو آج روڈوں پہ بیٹھے کتنے ماہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، تدریسی بائیکاٹ جاری ہے، اور وہ نہیں ہمارے ذمہ جو قصور ہے ہم اس قصور کو تسلیم کرتے ہیں. ہم کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم قصوروار نہیں ہیں. بالکل درست ہے عبد الرحمان بھائی، مجھے 1.5 سے 2 منٹ دیجیے گا، میں بات رکھوں اپنے اس سوال پہ. بالکل درست ہے عبد الرحمان بھائی، مجھے 1.5 سے 2 منٹ دیجیے گا، میں بات رکھوں اپنے اس سوال پہ. یہ درست ہے کہ اساتذہ بھی قصوروار ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ واحد اکیلی جو قصوروار ہیں وہ اساتذہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پوری نفسیات ہیں جو ود دا پیریڈ آف ٹائم پچھلے 15 20 30 سالوں سے کے تسلسل سے جو ہے وہ عوام الناس کے ذہنوں میں مسلط کی گئی ہیں. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں جو ایک بہتر رائے ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بچے کو داخل کیا جائے، یہ رائے ڈیولپ کی گئی ہے. اور یہ ڈیولپ کیوں کی گئی ہے، یہ اس لیے آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا اخراجاتی بجٹ ہے محکمانہ ایجوکیشن کے اوپر، سرکار جو پیسے خرچ کرتی ہے وہ تقریباً اس سال انہوں نے بجٹ میں 40 ارب روپے رکھے ہیں. اب یہ پیسے ظاہر ہے ایک بہت بڑی رقم ہے آپ اگر کشمیر کے اوورال بجٹ کو کمپیئر کریں تو. لیکن دوسری طرف آپ اگر جو ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 ایکٹ 74 کا، اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں واضح طور پہ درج ہے کہ ایٹ لیسٹ سیکنڈری ایجوکیشن تک ہر بچے کو جو تعلیم ہے وہ ریاست بلا تخصیص جدید اور مفت فراہم کرنے کی پابند ہے، ذمہ دار ہے. اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، کمپیریزن ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر اس وقت جتنے بچے داخل ہیں اور پھر پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جتنے بچے داخل ہیں، اگر پرائیویٹ اسکولوں کے سارے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کے سرکاری اسکولوں میں داخل کر دیا جائے، کیا سرکاری اسکولوں کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو سرکاری اسکول ہیں، وہ اس تعداد کو اپنے اندر سمانے کے لیے کافی ہیں؟ میرا نہیں خیال کافی ہیں، اسکول ناکافی ہیں.
اب اس وجہ سے سرکار، ریاست، حکومتیں تسلسل کے ساتھ اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہیں کہ سروسز کے اوپر جو بھی اخراجات آتے ہیں، صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، آپ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں کہ سروسز کے اوپر جو بھی اخراجات ریاست کے ذمے بنتے ہیں، ریاست ان اخراجات سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے، ریاست بتدریج پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور پرائیویٹائزیشن کی طرف ان کے جانے کی جو دلیل ہے، جو جواز ہے، وہ ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ سرکاری شعبہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سرکاری شعبے کی جو زبوں آلی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پھر سرکار کی پالیسیاں ہیں۔ مثلا سرکار کی جو پالیسیاں ہیں وہ کیا اساتذہ بناتے ہیں؟ وہ ہیلتھ سیکٹر کے ملازمین بناتے ہیں؟ نہیں، وہ سرکار خود بناتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی ہمارا ظاہر ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو شرائط نامہ ایک رجسٹریشن کے لیے ایک پرائیویٹ ادارے سے فارم جو لیتا ہے، اس میں یہ درج ہے کہ ایک سرکاری ادارے کے 2 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے ضلع کا سب سے بڑا جو سرکاری اسکول ہے پائلٹ ہائی اسکول پلندری، جس میں آج بھی تعداد 1000 سے اوپر ہے، اس کے 2 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کو 2-2.5 درجن کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ مل جائیں گے۔ یعنی وہ مجبور ہوتا ہے اسی لیے وہ سیاسی لوگوں کے بازو بنتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ نہیں، سیاسی لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو بزور طاقت ان کو تو وہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک سچائی ہے، وہ استعمال ہوتے ہیں، یہ سچائی ہے، ڈیفینیٹلی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اساتذہ سیاست کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، سیاست کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو روایتی سیاست ہے اس میں وہ حصہ ہوتے ہیں ظاہر ہے۔ آئین کے مطابق پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویزم، یہ سیاسی، یہ آئین کے مطابق ایک جرم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آئین کے اندر اگر جرم ہے تو پھر اساتذہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی آئین کے اندر درج ہیں، وہ کوئی نہیں بتاتا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جرم کی بات آپ کر رہے ہیں نا، جس جرم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کے سے متصادم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آئین میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، میں آپ کو بتاؤں، یعنی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ انسانی بنیادی حقوق۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، یہ بھارت جو غاصب ہے کشمیر کے ایک حصے پہ، وہ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد ایک جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کا جو آئین ہے، اس آئین کے اندر درج ہے کہ ایک سرکاری ملازم سیاست کر سکتا ہے، اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے، لڑتے ہیں لوگ۔ یہاں پہ پابندی ہے، اور پھر اس پابندی کی آڑ میں پھر لیکن ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے، ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اس سے اگلا میرا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً ایک گزشتہ کافی دنوں سے، یہ کافی کچھ ماہ سے چل رہے ہیں، تو کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہرڈلز کیا ہیں؟ یہ مطالبات کیوں نہیں پورے ہوتے؟ ہمارا ایک یکنکاتی مطالبہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بارہا ہم سے وعدے وعید ہوئے، تحریری معاہدے ہوئے اسکیل اپ گریڈیشن کا۔ حکومت اپنا تسلیم شدہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، تو ہم باعزت طریقے سے ہمیں کلاس رومز میں بھیجیں، ہم تندہی سے اور زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں بہتری کیسے آ سکتی ہے تاکہ عوام جو ہے آپ کو ترجیح دے، تمام لوگ آپ کے سکولز میں بچوں کو بھیجیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اور اس کی جو سرکاریں جو بھی آتی ہیں ہر 5 سال 2 سال 4 سال کے بعد، یہ ان کی ترجیح کا مسئلہ ہے کہ وہ اگر تو ریاست کے ہر شہری کو مفت اور جدید تعلیم فراہم کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ خود رستہ تلاش کر لیں گی، پھر ہمیں ان کے بتانے کی کیا یہ عوام کا مطالبہ درست نہیں ہے کہ تمام سرکاری ادارے اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو لیجسلیٹرز ہیں، ممبر آف اسمبلیز ہیں، وہ سارے اپنے بچوں کو ان گورنمنٹ کے سکولز میں بھیج دیں؟ تمام سرکاری لوگ اپنے بچوں کو درست مطالبہ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ درست مطالبہ ہے، ہمارا بھی مطالبہ ہے، ہاں بالکل۔ ہم کہتے ہیں کہ پورا، اگر یہ ایم ایل اے وغیرہ نہیں بھی بھیجتے، یہ تو ظاہر ایک بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں، سیکٹریز ہیں، ڈی پی آئیز ہیں، ڈی ڈی اوز ہیں، ڈی ای اوز ہیں، یہ ہی اگر اپنے بچوں کو سرکاری اداروں کے اندر بھیجے تو آپ دیکھیں کہ سرکاری اداروں کا جو معیار ہے وہ کس قدر گرفتاریاں جاری ہیں، اور اگر مزید ایسے گرفتاریاں ہوتی گئی تو کیا لائے ہم لوگ آپ کا؟ دیکھیں، ہم جو اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت ان کو معطل کیا گیا ہے۔ طاسف شہین صاحب ہمارے مرکزی صدر ہیں، عامر فردوس اوان صاحب وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ معطل ہیں،
اس کے بعد جو دیگر ہماری قیادت ہے جیسے تحصیل صدر سینسا راجہ ہارون صاحب، تحصیل پریس سیکرٹری اویس کاظمی صاحب وہ گرفتار ہیں. ابھی اطلاع یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پونچھ کے ضلعی صدر ہیں وہ گرفتار ہیں. اسی طرح کی اور جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. کوئی 3-4 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کیا جا چکا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ریاستی جبر ہے یہ ہمارے جو حق ہے وہ اس کا مطالبہ کرنے سے ہمیں باز نہیں رکھ سکتا. یہ اگر ہمیں گرفتار کرتے ہیں یہ گرفتار کر لیں، یہ ہمیں اگر معطل کرتے ہیں یہ کر لیں، لیکن اس سے جو 30,000 اساتذہ کے ساتھ پچھلے 14 سال سے جو ناانصافی بھرتی جا رہی ہے وہ ناانصافی ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ناانصافی میں اس میں عوامی حمایت آپ کیسے حاصل کر پائیں گے اس سارے عمل میں؟ عوام آپ ہم جس ٹائم پہ سراپا احتجاج ہیں، شاید اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی اتنی بڑی عوامی حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے جتنی اس وقت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منتخب جو بلدیاتی نمائندگی ہیں ان کی طرف سے، جو سول سوسائٹی ہے، جو دیگر سوسائٹی کی جو تنظیمات ہیں، طلباء ہیں اور دیگر ہیں، ان کی طرف سے ہمارے لیے ایک یونینمس سپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ اسی لیے آ رہی ہے کہ اساتذہ کے ساتھ ایک ناانصافی ہے، اور اساتذہ اگر قوم کی تربیت کرتے ہیں، اگر ایک نسل تیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے حق کے لیے اگر آواز نہیں بلند کریں گے تو وہ کیسی نسل تیار کریں گے. اسی لیے بچوں کا جو مستقبل، بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے کچھ ماہ سے، وہ آپ کیسے وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم نے تدریس کرنی ہے، وہ ہم پورا کر لیں. عوام کو بتائیں تو صحیح نا، عوام کو بتائیں آخر وہ کون سا یہ ہم نے تدریس کرنی ہے. کیا بتا نہیں سکتے؟ ہم ویسے بھی جب سیشن کلوز ہوتا ہے، سال گزر گیا ہے، یہ سال گزر گیا ہے، جب امتحانات قریب آتے ہیں تو ہم ویسے بھی جو چھٹی کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے ہم اس میں بھی بچوں کی تدریس کرتے ہیں. ہم اس طریقے سے ہم پورا کر لیں گے اپنا انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ. سر یہ ایک جوک ہے، یہ مذاق ہے، یا میں اس کو کیا کہوں؟ دوران تدریس اساتذہ جو ہے ان کی حاضری یقینی بنانے میں آج تک حکومت اور ڈپارٹمنٹ ناکام ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھٹیوں میں اتنی بڑی قربانی کیا اساتذہ دے دیں گے؟ سر یہ دیکھیں نا، یہ بھی پروپیگنڈا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ تعلیم آزاد کشمیر کے جو ہائی سکولز ہیں، جو مڈل سکولز ہیں، ان کے اندر بائیو میٹرک حاضری کا نظام رائج ہے. مجھے پتہ ہے، اور اس کے ٹیکنیکلی رد و بدل کا بھی مجھے پتہ ہے، اس کی ٹیکنیکلی رد و بدل کا بھی مباحثہ ہو سکتا ہے. دیکھیں عبد الرحمن بھائی، آپ کا اگر اساتذہ کے سرکاری اساتذہ کے بارے میں اگر کوئی ذاتی نقطہ نظر ہے وہ آپ کا اپنا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ ہیں. آج بھی آپ کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، سرکاری اسکول کے اندر، تو آپ کو وہاں پہ 95% جو ہے وہ سٹاف حاضر ملے گا، لیکن 5% کی بنیاد پہ آپ سب کو. ساتھ کیا یہ درست بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس قوم کو بچوں کا ایک معیار تیار کر کے دیا ہوا ہوتا، آپ نے قوم کو اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ دیے ہوئے ہوتے، بہت بڑی تاریخ ہے گورنمنٹ سکولز کی، تو کیا یہ پوری قوم آج آپ کے ساتھ نہ نکلتی، جس میں خواتین، بچے، عام شہری بھی شامل ہوتے؟ قوم ہمارے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں تو ہم درست مان لیتے ہیں آپ کی وقت. ہم معذرت خواہیں کہ ہم بہتر سیاستدان تیار نہیں کر سکتے. آپ معذرت خواہیں. جی بہت شکریہ سعد، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ پلندری سے ڈیموکریٹک پینل کے رہنما ہیں سعد ناصر، جن سے ہم نے بات کی اور تلخ اور ترش سب سوالات جاننے کی کوشش کی. اس پہ کوئی ذاتی اناد شامل نہیں ہے، یہ عوامی سوالات، عوامی رائے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ہم نے پوچھا. اور یقیناً اساتذہ کے جو مسائل، مطالبات وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں کہ کئی سکولز میں آج بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ بیٹھنے کے لیے فرنیچر موجود نہیں ہے، ٹپکتے چھتوں پہ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ٹوٹی ہوئی جو چھتیں ہیں وہاں پہ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان ماحول میں کیسے لوگ اعتماد کر کے ان کو اپنے ہونہار، اپنے نونہال مستقبل کے بچوں کو ان کے حوالے کریں، چونکہ حکومت نے ان کو سنجیدہ نہیں کیا. میں نے بطور صحافی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو کور کیا جہاں پہ ایسے سکولز تھے جہاں پہ بچے پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے اور ایک فرنیچر تک نہیں ہوتا. پرائیویٹ سکولز میں اگر ہمارے لوگ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوش قسم کا فرنیچر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر سرکاری عمارتوں میں اور اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ کوئی ڈونیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فرنیچر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عوام کا اعتماد نہیں ہے، اپنے ٹیلنٹڈ اور ذہین بچوں کو پرائیویٹ انڈسٹری میں آپ بھیجتے ہیں، لیکن سرکار کو جو اتنی بڑی جدید آپ کو ایک مفت ایک بجٹ تو رکھتی ہے، لیکن جب وہاں پہ عمارتیں موجود نہیں ہوں گی، وہاں پہ سٹاف پورا نہیں ہوگا، جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ٹپکتے چھت میں وہ بچے پڑھیں گے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے سہولت نہیں ہوگی، تو لوگ کیسے اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ یقیناً اساتذہ کا قصور اپنی جگہ،
جہاں پہ ہم نے تنقید بھی کی اور رج کے سوالات بھی کیے اور تش باتیں بھی کی، سیاست کی بات ہو، اور یقیناً اساتذہ اپنی خامیوں کو مانتے بھی ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے، ہماری حکومت ذمہ دار ہے۔ ہمیشہ انہوں نے وکٹمائزیشن کیا، ہمیشہ انہوں نے استحصال کیا، یہاں ہمارے لوگوں کا اعتماد بحال نہ کروانے میں سب سے بڑی قصوروار میرے خیال میں حکومت وقت بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے اگر بجٹ تو دیا، لیکن اگر ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی بات کریں، دیگر مسائل کی بات کریں، تو وہ ایسے ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان اساتذہ کے تعاون کے لیے اپنے بچوں کو ان پہ بھیجیں۔ مجھے اور میرے پروگرام، میرے ساتھ مہمان شخصیت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔